کہ حضور حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ جل وعلا ایسی عزتیں، ایسے کرم ہمیں زندگی کے آخری لمحات تک نصیب فرمائی۔ خالق کائنات جل وعلا قرآن مجید برہان رشید میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ یاد رکھیں کہ لفظ صوم کا معنی ہوتا ہے رکنا، باز رہنا۔ قرآن کریم میں اللہ جل وعلا فرماتا ہے، انی نذرت للرحمن صوما۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، انی نذرت للرحمن صوما، بے شک میں نے رحمان کے لیے چپ رہنے کی نظر مانی، بات چیت سے باز رہنے کی نظر مانی ہے۔ تو اس پر بھی لفظ صوم بولا گیا، یعنی چپ رہنے پر۔ شریعت میں صبح صادق سے شام تک عبادت کی نیت سے صحبت اور پیٹ یا دماغ میں کسی چیز کے داخل کرنے سے رک جانا اور باز رہ جانا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ یعنی جو صبح صادق سے لے کر شام تک بیوی وغیرہ صحبت سے بچ جائے اور دل و دماغ اور پیٹ میں کوئی چیز داخل نہ کرے، تو یہ روزہ ہے اور وہ روزے دار ہیں۔ روزے کا مقصد اللہ پاک فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو روزے کا مقصد اور روزے کا منشا کیا ہے؟ اس کا منشا یہ ہے کہ نفس کا زور توڑنا، نفس کا زور ٹوٹ جائے، نفس کمزور ہو جائے، شہوت کم ہو جائے اور روح قوی ہو جائے، اللہ کا نور اسے روشن کر دے، اس کی روح کو قوی کرے اور اسے پاکیزگی عطا ہو، شہوت کم ہو، نفس کا زور ٹوٹے اور پھر پاکیزگی اور صفائی پیدا ہو۔ پھر یہ بھی کہ مسکینوں اور جو غربا ہیں ان کی موافقت کرے، تو پھر اس سے اس کی موافقت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اس ٹائم اس کے پاس کھانا پینا بند ہوتا ہے، تو اب یہ غریبوں کی موافقت کر رہا ہوتا ہے اور مساکینوں کی بھی موافقت کر رہا ہوتا ہے۔ تو روزہ بھی جو ہے اس کو مساکین کے حوالے سے نرم بنا دیتا ہے، اس میں ان کے حوالے سے بھی نرمی آ جاتی ہے۔ تو یہ روزے کا منشا ہے کہ آپ کا نفس کمزور ہو، آپ کی خواہش کم ہو، آپ میں صفائی پیدا ہو، طہارت آئے، پاکیزگی آئے، اور پھر غریبوں فقیروں کی موافقت ہو جائے اور پھر دل ان پر نرم ہو جائے۔ اب یہ آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں کہ روزے رکھنے کے باوجود کیا ہمیں یہ دولتیں حاصل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یہ تو آگے جا کے واضح کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام زمانہ قحط میں پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے، قحط کے زمانہ میں پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھوکے ہیں اور مسکین لوگ ہیں ان کا حق نہ بھول جاؤ۔ جب بندہ پیٹ بھر لیتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، تو آپ جو ہے نا اس لیے نہیں پیٹ بھر کر کھاتے تاکہ میں مسکینوں غریبوں کا حق نہ بھول جاؤں۔
تو بندہ جب بھوکا رہتا ہے نا تو اسے بھوکے یاد آتی ہیں، اسے آتی ہیں. جب پیاسا رہتا ہے تو اسے پیاس یاد آتی ہے. رجے بندے کو کتنا کوئی یاد آتا ہے. ظاہر ہے جس کے پیٹ میں درد ہو تو اسے دوسرے کی درد بھی سمجھ میں آتی ہے، اور جسے کبھی ہو ہی نا اسے کیا پتہ کہ کتنی سخت درد ہوتی ہے. تو جو باپ بنا ہی نہیں اسے کیا پتہ باپ کیا ہوتا ہے. جو ماں بنی ہی نہیں اسے کیا پتہ ماں کیا ہوتی ہے. استاد دن و رات بچے پہ محنت کرتے ہیں، اساتذہ حفظ کے اور قرآن پاک کے سمجھانے والے تو اتنی محنتیں کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں سہتے ہیں، لوگوں کی بھی سہتے ہیں، بچوں کو بھی سمجھاتے ہیں، مغز کھپاتے ہیں ان کے اوپر. لیکن بچوں کو کیا پتہ کہ انہیں کیا تکلیف ہے، وہ کیوں اس طرح کرتے ہیں. یہ علماء اتنی تکلیفیں برداشت کر کے بھی حق کو کیوں واضح کرتے ہیں؟ تو کیونکہ ان کے ساتھ یہ گزرا نہیں ہے. تو جو بھوکا رہتا ہے اس پہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھوکے رہتے ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور جب پیاس لگتی ہے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ پیاس کتنی بڑی دولت ہے اور جنہیں لگتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے. پھر احساس ہوتا ہے کہ میں بھی ان کی پیاس بجھاؤں، میں بھی ان کی بھوک دور کروں. لیکن جب اسے رجا ہوگا، سیر ہوگا تو اسے تکلیف کوئی نہیں ہوگا. وہ کہے گا میرے یہاں ہو گیا ہوگا، بات کیا مسئلہ کچھ نہیں، کیونکہ اس پہ ہوا نہیں ہے. تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام قحط کے زمانے میں پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے تاکہ مسکینوں کا حق نہ بھول جائے. کاش ہم اس بات کو سمجھیں. 6 ہجری میں جب قبلہ کی تبدیلی ہوئی اس کے 1 ماہ بعد 10 شعبان المعظم کو روزے فرض کر دیے گئے. تو ہجرت کے یہ 18ویں مہینے میں، یعنی ہجرت جو مکہ شریف سے مدینہ کی طرف ہوئی تو 18ویں مہینے میں اللہ پاک نے اس امت پر ماہ رمضان کے روزے رکھنا فرض کر دیے. تو اب آپ دیکھیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے تو قرآن مجید برہان رشید میں اس ماہ کا نام بھی ذکر فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فی القرآن. اور آپ پورے قرآن پاک میں دیکھ لیں کہیں کسی ماہ کا نام نہیں ہوگا. ماہ ہوگا لیکن نام نہیں ہوگا. صرف رمضان المبارک ہی وہ عظمت والا مہینہ ہے جس کا نام اللہ جل وعلا نے اپنے لا ریب کتاب میں ذکر فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، جس میں قرآن اتارا گیا اور وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان، واضح نشانیاں. تو رمضان کا تعارف قرآن سے اللہ پاک نے فرمایا کہ رمضان میں قرآن اترا ہے. تو رمضان ممتاز مہینہ ہے. اس میں ایک وہ رات ہے جس سے مل جائے وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل و اعلیٰ دولت مل جاتی ہے. وہ مہینہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ. متفق علیہ. یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. ابھی رمضان آیا نہیں لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے آنے سے پہلے اور جب وہ آ جاتا ہے کیا لے کر آتا ہے اور کیا بہاریں ہوتی ہیں اور کیسی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، کتنے خاص کرم ہوتے ہیں، کتنی خاص مالک کی مہربانیاں ہوتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذکر فرمایا. ایک تو یہ تھا کہ رمضان آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس ماہ کی فضیلت بتائی اور اہمیت بتائی تاکہ یہ ماہ
دیگر ماہوں کی طرح نہ گزاریں. جب دیگر ماہوں میں بھی عبادت کرنی ہے لیکن اس میں کرم بہت ہے, اس میں غفلت نہیں ہونی چاہیے, سستی نہیں ہونی چاہیے. تو انہیں پہلے بتایا جاتا کہ تیار رہیں, جو ہی ماہ رمضان کا آفتاب اور ان کا چاند طلوع ہو تو ادھر ان کی قسمت کا چاند بھی طلوع ہو جائے, اور یہ اس کی برکتیں اور رحمتیں اور سعادتیں اور اللہ کی مغفرتیں حاصل کرے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جب آتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور ایک روایت میں ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اب نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان فرمائی. ایک, جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں. ایک, جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اب دیکھیں اس کی عظمت, دیکھیں کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو خاص رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو حوروں غلمان کو خبر ہو جاتی ہے کہ ماہ رمضان آ گیا ہے, اور جب انہیں ماہ رمضان کی اطلاع ہوتی ہے تو پھر وہ روزے داروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. دیکھو حضور کا امتی, حضور کا غلام اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنے والا ہے, تو حور و غلماں جو معصوم ہیں وہ ان روزہ داروں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. تو یہ رمضان ہے, رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ابھی آگے جائیں گے انشاءاللہ, اس کی مزید وضاحت ہوگی. فرمایا اور جہنم کے دروازے لاک کر دیے جاتے ہیں, یعنی جہنم کی جو گرمی ہے مسلمان تو مسلمان ہیں, کافروں کی قبر تک بھی نہیں پہنچتی اور کافروں تک بھی نہیں پہنچتی. یہ ماہ رمضان کی برکت ہے. تو اس میں جو ہے وہ یہ جو عذاب کا سلسلہ ہے یہ موقوف کر دیا جاتا ہے رمضان میں. فرمایا وصول سلسلہ شیاطین, اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. اب یہ الشیاطین جمع ہے, یہ واحد نہیں ہے کہ ایک شیطان کو بس جکڑا جاتا ہے یا صرف ان کے ابا جی کو ہی جکڑا جاتا ہے اور باقی ان کی ذریت کو چھوڑ دیا جاتا ہے. نہیں, آگے بھی دیسبا کہیں گی. ابلیس ماں اپنی ذریت کے سرکش سارے کے سارے اس ماں میں انہیں قید کر دیا جاتا ہے. پھر بڑے مجرموں کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوٹری میں بند کر دیتے ہیں, اسی طرح ہوتا ہے. ان کو توک ڈال دیا, زنجیریں ڈال دیں, توک ڈال دیا, اس طرح باندھ دیا, تو انہیں باندھ دیا جاتا ہے اور انہیں جکڑ دیا جاتا ہے. دیکھو کتنی برکت والا یہ مہینہ ہے کہ پورے 11 مہینے اسے چھٹی. وہ آتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, پھیرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے دعوت کو قبول کر کے یہ دین سے ہٹ جائیں, یہ دوزخ میں جائیں, جہنم میں جائیں, ان کا نقصان ہو, یہ دنیا میں ڈوبے رہیں, اللہ کی طرف آئیں ہی نہ, آخرت کی فکر ہی کوئی نہ ہو, ادب کی دولت اس کے قریب بھی نہ آئے, فحاشی اریانی یہ عام کرے, لوگوں کو تنگ کرے, ستائے, کیونکہ اس میں شیطان خوش ہوتا ہے. تو 11 مہینے تو چھٹی, لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس کو چھٹی نہیں دی جاتی, اسے باندھ دیا جاتا ہے, اسے سلسلۃ الشیاطین, اسے باندھ دیا جاتا ہے, اسے جکڑ دیا جاتا ہے. اب میں آپ سے یہاں پوچھتا ہوں, اس نے کون سا گناہ کر لیا ایسا کون سا گناہ کر لیا کہ یہ سارے ہی انسانوں کو شر کی طرف دعوت دیتا ہے, انہیں پھیرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اسے ہر گھڑی ہر لمحہ خدا کی لعنت ملتی ہے اور فرشتوں کی لعنت اس کے اوپر, اور پھر ہمیں بھی حکم دیا انبیاء سب کو اس پہ لعنت بھیجو. یہ شیطان ہے, یہ لعین ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان مردود.
آپ نماز شروع کریں تو جب نماز پڑھتی ہے اکیلے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھ کے اس پہ لعنت بھیجیے، اور امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو پہلے اعوذ باللہ پڑھتی ہیں، پھر قرات کرتی ہیں، پہلے اس پہ ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں، حکم ہے کہ پہلے اعوذ باللہ پڑھو، تو ہم پڑھتی ہیں تو اس پہ لعنت کرتی ہیں۔ ذرا کوئی الٹا کام خیال بھی آئے نا تو پھر اعوذ باللہ، غصہ اپنی طرف سے آ جائے، اللہ کی طرف سے نہیں، اپنی طرف سے ذاتی اعوذ باللہ تھوکیں، ادھر سے وسوسہ ڈالتا ہے، اور یہ ایسا لانتی ہے کہ ذرا کوئی شر ہو تو شیطان کی طرف سے۔ اور پھر جن فرشتوں نے اس سے پڑھا انہیں حکم ہوا اس پہ لانتے بھیجو، اب وہ فرشتے لانتے بھیجتے رہتے ہیں، اللہ کی بھی اس کی پھٹکار ہے، اللہ کی بھی رحمت سے دور ہے، اور پھر فرشتوں کو بھی حکم ہے، فرشتے بھی اس پہ لعنت کر رہے ہیں۔ تو اس ماہ میں آ کر اس کو قید کیا جاتا ہے اور اسے چھوٹ دی جاتی ہے، تو وجہ کیا ہے کہ کتنی بڑی اس نے خطا کی ہے اور گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اسے یہ سزا مل رہی ہے۔ تو زیادہ لمبی بات نہ بھی کریں تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اس نے اللہ عز و جل کے آگے اپنی گردن کو اکڑایا اور پھر اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں۔ کہا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کانا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ اللہ حکم دے رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، تو وہ اللہ کو کیا کہہ رہا ہے کہ میں کسی بشر کو سجدہ کروں؟ جب اللہ نے فرما دیا تو پھر تو آگے بات ہی کوئی نہیں۔ وہ آکڑا کیونکہ اللہ کا حکم تھا، تو اس نے کہا میں بشر کو سجدہ کروں۔ تو سب سے پہلے جس نے بشر کہہ کے اللہ سے بات کی وہ شیطان تھا، آدم علیہ السلام کو، میں بشر کو سجدہ کروں، میں تو توحید پرست ہوں، یہی توحید لے بیٹھی ان کو کہ اللہ کے حکم کے آگے یہ توحید ہے ان کی۔ توحید یہ نہیں ہے جسے ماننا ہے جو کہے وہ مانے، یہ توحید ہے، یہ نہیں ہے عقل چلائے وہاں، عقل اللہ کے آگے چلے گی؟ یہ جو عقل لے کے چلے ہیں نا وہ خدا کو بھی چھوڑ گئے ہیں، انہوں نے کہا خدا ہے ہی نہیں، عقل کو لیا نا، ملحد ہوئے۔ آپ نے دیکھا کتنی جگہوں پہ یہ الہاد ہے، وہ یہی ہے، خدا کا انکار کرتے ہیں عقل، پھر نظام مصطفی کو پیچھے کر دیتی ہیں، وہی خدا کو پیچھے کرتے ہیں، شریعت کو پیچھے کرتے ہیں، کیونکہ ہر بات سمجھی نہیں سمجھی جاتی، بس ہمیں مانتی ہیں، ہم نے رب کو مانا تو رب کی ماننی ہے، ہماری عقلیں کہاں اس کی قدرت کو سمجھے، اس کا نظام کچھ سمجھ میں آتی بھی ہے، لیکن یہ عقل پہ چلتے ہیں۔ اور تیرے کو شیطان نے اللہ کی مانی تھی نہیں، بلکہ اللہ پاک نے اسے پوچھا ماں مانا کا تسجد لما خلقت بیدی، کیوں نہیں تو نے سجدہ کیا اسے جسے میں نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اسے کہا میں بشر کو سجدہ کروں، اور میں انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ یہ اندر کی بیماری تھی جسے اللہ پاک نے اسے منہ سے نکلوایا۔ اصل سجدہ نہ کرنے کی وجہ، پہلے کہہ رہا تھا کہ میں بشر کو سجدہ کروں، میں تو توحید پرست ہوں، میں بشر کو سجدہ تو تجھے کروں گا، تو اللہ پاک نے فرمایا کیوں کہا انا خیر منہ، یہ اندر تھا کہ میں بہتر ہوں، یہ میں تھی اس کی، یہ تھا تکبر، یہ جو اس کے اندر تھا، یہی تکبر بندوں کو لے کے جاتا ہے نا۔ اس لیے کہا کہ تکبر عزازیل خار کرت، شیخ فضل العطار رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزازیل اس شیطان کو تکبر ہی لے گیا اور تکبر نے اسے ذلیل کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ تو بتاؤ یہ عقل نہیں تھی، یہ اس کا قیاس نہیں تھا، وہ کیا قیاس کر رہا تھا؟ اللہ کے حکم کے آگے کہہ رہا تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے۔ یہ جب اس نے کہا نا میں بہتر ہوں، یہ مار گیا اسے، آگے دلیل دے رہا اللہ کے سامنے میں آگ سے بناؤں اور تو نے ان کو مٹی سے بنایا۔ تو سب سے پہلے جس نے آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی وہ شیطان تھا،
جب اس نے یہ جملہ کہا نا، ابھی پیچھے کلام تھا، لیکن جب یہاں پہنچا نا کہ اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کے بعد پڑھ لو قرآن پاک اور 23واں پارہ اٹھا کے دیکھو، اللہ پاک قال فاخرج فانک رجیم، حالانکہ پہلے اس نے سجدہ نہیں کیا اور اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا، پتا تھا مالک کو، اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کو کہہ سکتا کہ اللہ کو نہیں پتا تھا؟ نہ، اللہ کو تو پہلے بھی پتا اس نے نہیں کرنا، یہ تو آگے حکمت ہی ہے نا۔ تو جب اس نے نہیں کیا، مالک کو پتا ہے، تو پھر بھی اللہ نے اسے نہیں نکالا، نہیں لعنتی فرمایا۔ جب اس نے کہا نا کلام کرتے ہوئے اللہ سے، کہا میں بہتر ہوں آدم سے، تو پھر اللہ پاک کا انداز دیکھو۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں ہاتھوں لا رکھی ہو، ہم نے کہا ہماری ذات کی بات نہیں ہے، یہ خدا اور خدا کے مصطفیٰ کی بات ہے، ہمارے ایمان کی بات ہے، ہماری غیرت کی بات ہے کہ اللہ جل وعلا اس وقت کیا فرماتا، وہ آدم ہے، تو جو آدم علیہ السلام سے کہے کہ میں بہتر ہوں، تو اللہ یہ حال کرتا ہے، تو جو آدم کے بھی آقا ہوں ان کے متعلق بولے تو کیا حال فرمائے گا؟ اس وقت فرمایا قال فاخرج فانک رجیم، نکل جا۔ اب کہاں نکل جا، اب تو اس لائق نہیں رہا، تو بے ادب ہو گیا، اب بے ادب کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ مجھے بتاؤ، کیا وہ فرشتوں کا استاد نہیں تھا؟ نہیں تھا معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد تھا نا، تو اسی وجہ سے وہ اونچا ہو گیا، فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ کیا اس نے عبادت نہیں کی؟ آپ نے سنا کتنی عبادت اس نے کی، تو فرشتوں کا استاد بھی ہوا، اللہ پاک نے اس کا کوئی لحاظ کیا؟ شاید آپ یہی جملہ اپنے دل میں بٹھا لیں۔ آج ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ وہ نہیں لحاظ کرتے، دنیا میں ڈوب گئے ہیں، وہ حق اور ناحق کی تمیز جانتے نہیں اور جاننا بھی نہیں چاہتے، اور جو جانتی ہیں آنکھیں بند ہیں، پھر وہ ناحق کے پیچھے بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور جو ظالم ہے اس کے ساتھ بھی رہتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ملتی ہیں۔ بات کہتے ہیں ہمارا استاد ہے، بات کہتے ہیں ہمارے شیخ الحدیث ہیں۔ ہم نے کہا شیطان سے بھی بڑے تھے، یہ بتا دو، ابلیس سے بھی بڑے تھے، اس سے بھی زیادہ عبادت کر لی تھی، اس سے زیادہ بھی علم تھا کہ جس نے فرشتوں کو سکھایا معلم الملکوت ہو گیا، اور اتنی عبادت، تو کہہ رہا ہے میرا استاد ہے، تو کہتا ہے شیخ الحدیث ہے، رب نے تو شیطان کو نہیں چھوڑا، کوئی لحاظ نہیں کیا، اور قرآن بتا رہا ہے اور اللہ عز و جل کا انداز بتا رہا ہے، اور ہم نے احادیث مبارکہ پڑھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بتا رہا ہے، صحابہ کا کردار بتا رہا ہے۔ جو اللہ کا ہے، جو رسول اللہ کا ہے، جو اللہ کا ادب کرنے والا ہے، اس کا ادب رہے گا، اس کا احترام رہے گا، اس کی تعظیم رہے گی، اگرچہ استاد نہیں ہے، اگرچہ شیخ الحدیث نہیں ہے، اگرچہ شیخ القرآن نہیں ہے، اگرچہ شیخ الاسلام نہیں ہے، اگرچہ مفتی نہیں ہے، ایک ریڑھی لگانے والا ہے، اور وہ عام سا بندہ ہے، نہ اس کے پاس اتنا مال ہے، نہ اتنی دولت ہے، غریب ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے، لیکن دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کا چراغ ہے، اور وہ اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہے، اس کا احترام ہے، اس کا احترام ہے۔ احترام اس لیے ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کا احترام کر رہا ہے، وہ اللہ کے محبوبوں کا احترام کر رہا ہے، اس لیے اس کا احترام ہے۔ لیکن جب کوئی اللہ اس کے رسول کا احترام نہ کرے اور بے ادبی کرے، تو پھر ہمیں قرآن بھی بتاتا ہے اور صحابہ قرآن بھی بتاتے ہیں، پھر اس کا کوئی لحاظ نہیں، نہ شیخ الحدیث دیکھا جائے گا، نہ شیخ الاسلام دیکھا جائے گا، نہ ہی محدث دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے بات کیا کی ہے اور اس کا انداز کیا ہے۔ اگر بے ادبی والا ہے تو پھر اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، نہ اس کی کوئی عزت ہے، نہ اس کی شیخیت دیکھی جائے گی، نہ اس کی مفتیت دیکھی جائے گی، نہ اس کا شیخ الاسلام ہونا دیکھا جائے گا۔ اگر دیکھا جائے گا تو اللہ اس کے رسول کو دیکھا جائے گا، اس لیے نہ استاد دیکھا جائے گا۔ اگر یہ بات ہوتی تو خالق کائنات تو چلو استاد تو ہے، عبادت بھی اس کی ہے، تو پھر چھوڑ دیں نہ، میں فاخرج، دفع ہو جا، نکل جا، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، بے شک تو لعنتی ہے۔ بتاؤ یہ کس نے فرمایا ہے؟ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ۔ اب شیطان کو شیطان بھی نہ کہے تو کیا کہے؟ لوگ کہتے جی شیطان، وہ شیطان کہہ رہے ہیں، وہ کہا شیطان کو رب نے شیطان کہا ہے، پھر حکم بھی دیا ہے، اللہ نے فرمایا اسے رجیم، رحمت سے دور، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، فرمایا تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے۔ بتاؤ
جو ہر گھڑی ہر لمحہ جس پہ لعنت پڑتی ہے اس نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے. اور وہ ظلم کیا تھا؟ نبی کی بے ادبی. کیا تھی؟ تو نبی کی بے ادبی سے حال کیا ہوتا ہے؟ ہر گھڑی لعنت. اس لیے اللہ پاک ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. بے شک جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ کی ان پہ دنیا و آخرت میں لعنت ہے. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، صرف دنیا میں نہیں، دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. اب یہاں دیکھو، ایسے بھی لوگ ملیں گے آپ کو دین سے دور، وہ کہیں گے اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور قرآن کا مذاق اڑائیں گے. کیا وہ مسلمان رہے گا؟ یہ کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اصول ہیں، علماء نے سیکھی ہیں. عربی ہے، عربی اسلوب سیکھنا پڑتا ہے کہ عرب میں اسلوب کیا ہے. جب ایسی چیزیں بولی جاتی ہیں ان سے مراد کیا ہوتا ہے. اب تو ہمارے ہاں عجیب صورت بن گئی ہے، جس کا دل چاہتا تفسیر شروع کر لیتا ہے. تفسیر شروع کر لی. تفسیر کیا ہے جی؟ ترجمہ ہو رہا ہے، دو دو چار چار آیتوں کا ترجمہ کر رہے. یہ تفسیر ہے؟ ترجمہ کو تفسیر ہوتی ہے؟ ترجمے تو ساری چیز سمجھ میں آتی ہی نہیں. میرے رب نے فرمایا محبوب آپ کے دل پہ ہم نے ہر شے کا روشن بیان نازل کیا ہے، اور ہم نے بیان کیا ہے اور تجھ پہ کیا ہے، تجھ پہ ہائی لائٹ کیا ہے. آگے محبوب آپ ہائی لائٹ کر دو. آگے اس کی ایسے قرآن سمجھا جاتا ہے. قرآن سمجھایا ہے تو آمینہ کے لال نے سمجھایا ہے، رسول اللہ جن پہ اترا ہے. اس کی آگے پھر کیٹاگریاں ہیں، لیکن وہ ترجمہ اور وہ شروع کیا اور بس یہ جی تفسیر ہو رہی ہے. بندے باندھ رہے ہو یا تفسیر کر رہے ہو؟ یہ نہیں ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. تفسیر ایسے نہیں. انشاءاللہ اب ہم یہ رمضان میں اس دفعہ دورہ تفسیر قرآن کر رہے ہیں فجر کے بعد، اور سب سے پہلے ہم یہ بتائیں گے کہ تفسیر کیا ہوتی ہے اور تفسیر کیسے کی جاتی ہے اور اسلوب کیا ہیں، اور پھر لغت قرآن کیا ہے، پھر عربی لغت کس چیز کا لحاظ ہوتا ہے. یہ کوئی آسان کام ہے؟ خدا کے کلام کی تفسیر سب سے مشکل کام ہے. کیوں؟ کیونکہ اب خدا کی مراد بیان کرنی ہے کہ اللہ پاک کا یہ کلام ہے تو اس کلام سے رب کی کیا مراد ہے. سب سے مشکل کام ہے. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، اس کی وضاحت کرنی ہوتی ہے. یہ سمجھنا اور آگے سمجھانا ہے. ذرا ایسا ہو گیا تو بندہ پھسل جائے گا. تو وہ انشاءاللہ کریں گے. لیکن جو میں بات کر رہا تھا کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، کیا ظلم کیا، بے ادبی کی نبی کی، تو فرمایا قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے. علیک لعنت الی یوم الدین. یہ ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کو اذیت ہوتی. اب سمجھ آ رہی؟ اللہ کو اذیت تو نہیں ہوتی. اذیت تو جس کا دل ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں اذیت ہوتی ہے. ساتھ وہ مالک جو ہے وہ اثر دیتا ہے، اثر لینے سے پاک ہے. یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو. بعض لوگ ایسے بھی بول دیتے ہیں. تو اس لیے پہلے دین سیکھنا پڑتا ہے. مالک دیتا ہے اور چیز لینے سے پاک ہے. چیز وہ کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے. وہ آپ میں مختلف قسم کی چیزیں پیدا کرتا ہے، وہ اس سے پاک ہے. جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کا خون کھولتا ہے، پھر آپ کا دل کرتا ہے یا میں انتقام لوں اس سے کہ اس نے مجھے تکلیف دی ہے، یا پھر معاف کرنا. لیکن اثر ہوتا ہے. ٹھنڈ کا بھی اثر ہوتا ہے، گرمی کا بھی اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد ہی کچھ ری ایکشن ہوتا ہے کہ اب یہ ہے تو میں جلدی سے اپنے آپ کو کور کروں، یا کوئی ڈاکٹر کی طرف رجوع کروں، حکماء کی طرف رجوع کروں. اثر لیتے ہیں. خالق کائنات اثر لینے سے پاک ہے، وہ اثر دیتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں غصہ آتا ہے تو خون کھولتا ہے تو آتا ہے، تو وہ ری ایکشن ہوتا ہے. پھر یا تو ظاہر کر دے یا بس دبا جائے. یہ ہے، یہ ہمارا انتقام اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارا خون کھولا ہے، ہم اس کا بدلہ لے رہے ہیں. اللہ اس سے پاک ہے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ کو ایسے ہو تو تکلیف ہو تو پھر وہ یہ کرے